جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے بھائی صاحب؟ جی مصطفیٰ نام ہے الہاری صاحب. مصطفیٰ بھائی کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی بامبے سے. واہ جی واہ، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. الہاری صاحب آپ سنائیے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حکم کریں بھائی صاحب، کیا حکم ہے؟ جی حضرت میرے کچھ جو ہے یہ سوالات تھے ہوں. کہ میں شروع کروں اپنے سوالات. جی جی بسم اللہ. جی حضرت یہ مختار سقفی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا کیا جو ہے ان کا کیا سٹیٹس ہے، اور یہ ان کے لیے ان کو پڑھنا ہے اگر تو ہم کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مختار ثقفی جو تھے یہ کوفی تھے، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے. کوفیوں کی طرح اس زمانے میں جو کوفی تھے یہ اکثر اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور بنی امیہ سے بغض رکھتے تھے. اور یہ لوگ ابوبکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے تھے، لیکن عثمان کی خلافت کو یہ لوگ باطل سمجھتے تھے. اور کیونکہ معاویہ جو تھا عثمان کے خاندان سے تھا، عثمان کا چچا زاد بھائی تھا، تو یہ معاویہ سے یہ لوگ معاویہ کے مخالف تھے، معاویہ کے دشمن تھے، بنی امیہ کے دشمن تھے. اور یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے کوفے کے لوگ اور مختار ثقفی یہ لوگ. لیکن یہ ان کو اس طرح نہیں کہ ان کو منصوص من اللہ امام مانتے تھے. یہ مختار ثقفی کے شیعہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس نے برے کام بھی بہت کیے ہیں، اچھے کام بھی بہت کیے ہیں تاریخ میں. تو اس کے برے کاموں میں یہی ہے کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کی اذیت کی ہے، امام حسن علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مذمت کی ہے. لیکن اس نے اچھے کام بھی کیے ہیں، کیونکہ کوفے والوں کو جب کوفے والوں نے خط بھیجا تھا، امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیجے تھے، ان کو دعوت دی تھی کوفے آنے کی، اور جب تشریف لائے تھے تو پھر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. بلکہ ساتھ چھوڑنا کیا، بلکہ انہوں نے بنی امیہ کے لشکر میں شامل ہوئے تھے اکثر کوفے والے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا کوفے والوں نے. اور اس میں صرف کوفے والے نہیں تھے، لیکن اصل کام تو بنی امیہ کا تھا، لیکن اس میں بہت تعداد کوفے والوں کے تھے جو بنی امیہ میں سے نہیں تھے. کوفے میں بہت سارے بنی امیہ بھی رہتے تھے، اس طرح نہیں ہے. تو پھر ان لوگوں کو ندامت ہو گئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے مصیبت کے بعد، ماجرا کے بعد. تو ان لوگوں نے قیام کیا ہے، ان لوگوں نے خروج کیا ہے بنی امیہ کے خلاف. تو اس وقت مختار نے خروج کیا تھا. اس نے وہ اپنی بادشاہت کے لیے، اپنی بادشاہ اپنے آپ کو اپنے خلیفہ بنانے کے لیے. لیکن اس کی تھوڑی سی مدت کی اس کی حکومت رہی کوفے میں، اس مدت نے اس نے اچھے کام کیا. اچھے کام اس نے یہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے جو قاتلین تھے ان کو اس نے قتل کیا، ان کو سزا سنایا، بری طرح سے ان کو قتل کیا. اور اس میں یہ ایک کوشچن اس کے علاوہ اس مدت میں اس نے ایک اور تماشا بھی شروع کیا کہ اس نے کیسانیہ مذہب کا اس نے ترویج کی. اس نے یہ کہا کہ اب جو ہے خلیفہ جو ہے محمد ابن الحنفیہ، یہ ہمارے امام ہیں، اور یہ جو ہیں یہ ہمارے اصلی امام، یہ انہی سے بیعت ہے. اور یہ پھر عقیدے میں ایک کیسانی بن گیا مختار ثقفی کی جو ہماری احادیث میں بات ہے اس کی مدح اسی طرح حد تک ہے، اسی حد تک ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو جہنم پہنچایا. اس سے زیادہ اس کی نہیں ہے، اس کی تعریف نہیں ہے. اس کی کیا ہے، اس کی مذمت ہماری احادیث میں بہت زیادہ ہے. جی سر. کوشچن ایڈ ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا ہے تو مختار سقفی کے زندان میں نہیں تھے کیا؟ مختار نہیں، مختار مجھے جہاں یاد پڑتا ہے وہ آزاد ہوا تھا پہلے سے وہ آزاد ہوا تھا. ابھی مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح شہیدائی نہیں تھا کہ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شہیدائی ہو. اس طرح بعد میں جو اس نے جیسے کوفے کے لوگ ہوتے ہیں نا، اسی طرح تھا وہ. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اس کو عبید اللہ ابن زیاد نے جیل میں ڈالا تھا، اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر اس کی سفارش ہو گئی تھی. سفارش کی وجہ سے وہ آزاد ہو گیا تھا. اب مجھے وہ ٹائم لائن یاد نہیں ہے کہ کربلا کے وقت وہ آزاد تھا یا وہ زندان میں تھا. یہ بھائی ٹائم لائن مجھے یاد نہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ کربلا کے واقعے سے پہلے شاید اس کی چھٹی ہو گئی تھی زندان سے. لیکن وہ اس طرح کوئی شیعہ نہیں تھا کہ وہ بہت ہی خاص شیعہ ہو، کوئی چیز ہو اس طرح. یہ شیعہ عوام میں اس طرح مشہور ہے، شیعہ عوام میں پاکستان، پنجاب، ایران وغیرہ میں. اس کی وجہ بھی ہے، اس کی سیاسی وجوہات ہیں کہ وہ اس کو بہت چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ احادیث میں اس کی مذمت بھی ہے. اس کی تعریف ایک خاص حد تک کی گئی ہے کہ اس نے اچھے کام کیے ہیں. وہ اس نے جب حکومت آئی ہے تو اس نے قاتلین کو قتل کیا، اور یہ اچھا کام ہے.
لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح آدمی تھا، عقیدہ بھی صحیح تھا اس کا اور صحیح سارے کام اس کے صحیح تھے. اوکے.